آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ خواتین بہت سمجھدار اور ہوشیار ہوتی ہیں، گھر کو بھی خوب سنبھالتی ہیں، رشتوں کو بھی برقرار رکھتی ہیں اور ہر مشکل کو بڑی آسانی سے ہینڈل کر لیتی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں زندگی کے کچھ ایسے اصول آتے ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ اپنی گھر اور زندگی کو بہتر انداز میں چلاتی ہیں۔ آپ بھی ایک سمجھدار اور مضبوط گھریلو خاتون بننا چاہتی ہیں تو آج کی یہ باتیں ضرور سنیں جو ہر ہوشیار خاتون اپنی زندگی میں استعمال کرتی ہے اور ہمیشہ سکون اور عزت کے ساتھ رہتی ہے۔ اصول نمبر 1، پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ سمجھدار خواتین اپنی ذاتی زندگی کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی۔ گھر کے معاملات، مالی حالات یا ذاتی مسائل ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ چالاک لوگ ہمیشہ اپنی زندگی کو پرائیویٹ رکھتے ہیں، چاہے انہوں نے نئی گاڑی لینی ہو یا کوئی نیا کام شروع کرنا ہو، وہ کبھی بھی دوسروں کے سامنے اس کا شور نہیں مچاتے بلکہ خاموش رہتے ہیں۔ جب تک کام مکمل نہ ہو جائے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی، کیونکہ جب آپ پہلے ہی اپنے اہداف دوسروں کو بتا دیتی ہیں تو لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ خاموشی اور سمجھداری آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتی ہے۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ شرمیلی نہ بنیں۔ بعض اوقات خواتین اپنے حق کے لیے بولنے سے ہچکچاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر ہم شرماتے رہ جاتے ہیں اور لوگ ہمارا نقصان کرتی رہتی ہیں۔ کوئی ہماری پیسے لے لیتا ہے اور ہم مانگنے میں شرماتے ہیں۔ جتنا آپ شرمائیں گی لوگ اتنا ہی آپ کو استعمال کریں گی۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں۔ اپنے حقوق کے لیے نرم مگر واضح انداز میں بات کرنا سیکھیں۔ نمبر 3، نہ کہنا سیکھیں۔ ہر بات پر ہاں کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کام آپ کے لیے مشکل ہے یا آپ نہیں کرنا چاہتی تو ادب سے انکار کرنا سیکھیں۔ چالاک لوگ دوسروں کو نہ کہنا جانتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ ہاں کرتی رہیں گی تو آپ اپنی زندگی چھوڑ کر دوسروں کے لیے جیتی رہیں گی۔ اس لیے جہاں ضرورت ہو صاف انکار کریں، یہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 4، ریسیپروسٹی، بدلے کی سوچ۔ کچھ لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو استعمال کر سکیں۔ اگر کوئی چیز مفت مل رہی ہو تو ہوشیار رہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی حد سے زیادہ اچھا بن رہا ہو یا بار بار احسان جتا رہا ہو تو ہر چیز کو سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ نمبر 5، اپنی حدود، باؤنڈریز بنائیں۔ اپنی زندگی میں کچھ اصول اور حدود مقرر کریں۔ ہر کسی کو اپنے ذاتی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہ دیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی حد نہیں ہے تو ہر کوئی آپ کو استعمال کرے گا۔ اپنی ذاتی باتیں ہر کسی کو نہ بتائیں اور اپنی زندگی کے گرد ایک حد بنائیں۔ نمبر 6، غیر ضروری بحث سے بچیں۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے ہر بات پر بحث کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ چالاک لوگ لڑائی جھگڑے اور بحث سے بچتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہر کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ گھر کا سکون سب سے اہم ہوتا ہے اور بار بار کی بحثیں اس سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہر بات پر اپنا نقطہ ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ سمجھدار خاتون یہ جانتی ہے کہ کب بات کرنی ہے اور کب خاموش رہنا بہتر ہے۔ اگر ساس یا کوئی رشتہ دار کسی بات پر تنقید کر دے تو فوراً جواب دینے کے بجائے تحمل سے سن لینا بہتر ہوتا ہے۔ بعد میں مناسب وقت پر نرمی سے اپنی بات سمجھا سکتی ہیں۔ اس سے نہ صرف جھگڑا ٹل جاتا ہے بلکہ آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے۔ نمبر 7، اپنی اہمیت برقرار رکھیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور انہیں بہتر بنائیں، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، بچوں کی تربیت ہو یا کوئی اور ہنر۔ اپنے آپ کو قیمتی بنائیں۔ اپنی زندگی میں ایسی قدر پیدا کریں کہ لوگ آپ کو نظر انداز نہ کر سکیں۔ اپنی ہر چیز دوسروں کے حوالے نہ کریں، کچھ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کی اہمیت برقرار رہے۔ گھریلو خاتون کی اہمیت اس کی کردار اور صلاحیتوں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر کام فوراً اور ہر وقت دوسروں کے لیے کرتی رہیں گی تو لوگ اسے معمول سمجھ لیں گی۔ اس لیے اپنی قدر خود بنائیں۔ اگر آپ گھر کے تمام کام اکیلے کرتی ہیں تو کبھی کبھار بچوں یا شوہر کو بھی ذمہ داریاں دیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو آرام ملے گا بلکہ گھر والوں کو بھی آپ کی محنت کا احساس ہوگا۔ نمبر 8، جذباتی فیصلے نہ کریں۔ غصے یا دکھ میں آ کر فیصلے کرنا اکثر نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ چالاک لوگ جذباتی فیصلے نہیں کرتے بلکہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ غصے میں آ کر فیصلے کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ غصہ، دکھ یا پریشانی میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں۔ سمجھدار خاتون پہلی حالات کو سمجھتی ہے پھر فیصلہ کرتی ہے۔
अगर शौहर किसी बात पर नाराज हो जाए तो फौरन गुस्से में जवाब देने के बजाय थोड़ा वक्त दें। जब माहौल नॉर्मल हो जाए तो सुकून से बात करें। इससे मसला हल होने की इम्कानात ज्यादा होती हैं। नंबर 9, दिखावा ना करें। दूसरों को मुतासर करने के लिए गैर जरूरी इखराजात ना करें। सादगी और सुकून ज्यादा अहम है। दूसरों को मुतासर करने के लिए महंगी चीजें खरीदना बेफायदा है। लोग सिर्फ कुछ वक्त के लिए देखते हैं, फिर भूल जाते हैं। दूसरों को मुतासिर करने के लिए गैर जरूरी अखराजात करना या अपनी जिंदगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना फायदामंद नहीं होता। सादगी में ही सुकून है। अगर किसी शादी या फंक्शन में जाना हो तो महंगी कपड़े या जेवर लेने के बजाय अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तैयारी करें। असल खूबसूरती आपकी इतमाद और अंदाज में होती है, ना कि सिर्फ चीजों में। नंबर 10, अपनी कार्ड जाहिर ना करो। अपनी सलाहियतें और ताकतें हर किसी को ना बताओ। वक्त आने पर ही इस्तेमाल करो। दूसरों के सामने सादा बनकर रहो ताकि वो आपको कमजोर समझें और आपको फायदा हो। अपनी हर बात जाहिर न करें। हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता, खास तौर पर घर की मामलात। कुछ चीजें अपनी तक रखना ही बेहतर होता है। अगर घर में कोई माली मसला या जाती इख्तिलाफ चल रहा हो तो उसे दोस्तों या रिश्तेदारों में बयान करने की बजाय घर के अंदर ही हल करने की कोशिश करें। इससे मसाइल बढ़ने की बजाय कम होती हैं। अगर आप इन उसूलों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगी तो न सिर्फ आप एक मजबूत और समझदार खातून बनेंगी, बल्कि अपने घर को भी बेहतर तरीके से संभाल सकेंगी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकेंगी। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि एक समझदार और मजबूत घरेलू खातून वो होती है जो हर बात को अक्ल, सब्र और समझदारी से हैंडल करे। ये उसूल कोई मुश्किल नहीं है, बस उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में शामिल करना होता है। जब आप अपनी कद्र पहचान लेंगी, अपनी हुदूद तय कर लेंगी और हर फैसले को सोच समझ कर करेंगी, तो ना सिर्फ आप खुद मुतमईन रहेंगी, बल्कि आपका घर भी सुकून का गहवारा बन जाएगा। याद रखें, तब्दीली एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर आप आज से थोड़ी सी कोशिश शुरू कर दें तो आने वाले दिनों में आप अपनी जिंदगी में वाज़ेह फर्क महसूस करेंगी। अगर आपको ये बातें मुफीद लगें तो ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।